8 عام انگریزی ملازمت کے انٹرویو کے سوالات اور ان کے اچھے جواب دینے کا طریقہ۔ السلام علیکم دوستو، اب سب کیسے ہیں؟ امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم عام انٹرویو کے سوالات کے بارے میں بات کریں گے۔ جب نوکری کی انٹرویوز کی بات آتی ہے تو کچھ اچھی خبر ہوتی ہے۔ ان دنوں زیادہ تر بھرتی کرنے والے انٹرویو لینے والوں اب سے وہی بنیادی سوالات پوچھتے ہیں، لہذا تھوڑی سی تیاری کے ساتھ آپ اپنے انٹرویو میں بہت اچھی بات کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس انگریزی اعلیٰ درجے کی نہیں ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر موضوع پر چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سوال نمبر 1، مجھے اپنے بارے میں بتائیں۔ سلام کرنے، مصافحہ کرنے اور اپنا تعارف کرانے کے بعد اگلی چیز جو انٹرویو لینے والے شاید آپ سے پوچھیں گے وہ ہے اپنے بارے میں بات کرنا۔ اب یہ آپ کے لیے آسان معلوم ہو سکتا ہے، اپنی انگلش کلاس میں اس کی بہت مشق کی ہے، لیکن وہ ہر ایک تفصیل کو سننا نہیں چاہتے۔ کچھ ایسا کہنے سے گریز کرے، میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا، مجھے کمپیوٹر کھیلنا پسند ہے، یا میری 2 بہنیں ہیں۔ وہ آپ کے بارے میں سب کچھ نہیں جاننا چاہتے، وہ آپ اور آپ کے کیریئر کی ترقی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جس ملازمت کے لیے درخواست دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کوئی غیر رسمی زبان استعمال نہ کریں یا کوئی بنیادی گرامر کی غلطیاں نہ کریں۔ مثال کے طور پر، میں XYZ کمپنی میں 1 سال سے سیل مینیجر کے طور پر کام کر رہا ہوں اور میرے فرائض میں مینجمنٹ وغیرہ شامل ہیں۔ میں نے ہمیشہ سیل اور مارکیٹنگ میں دلچسپی لی ہے، اسی لیے میں نے کیریئر کے اس راستے پر چلنے کا انتخاب کیا۔ میں XYZ کالج میں تعلیم حاصل کی، جہاں میں نے اپنی پہلی سطح کا مارکیٹنگ ڈپلومہ حاصل کیا۔ سوال نمبر 02، آپ کی کیا خوبیاں ہیں؟ جب آپ کا انٹرویو لینے والا آپ سے یہ سوال پوچھتا ہے تو وہ آپ کی تمام مثبت خوبیوں کو جاننا چاہتا ہے۔ ان مثبت خوبیوں کا تعلق ان چیزوں سے ہونا چاہیے جو وہ چاہتے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے انٹرویو میں جانے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی تحقیق کر لیں کہ اس کام کے لیے کس قسم کا فرد موزوں ہے، خاص طور پر اگر آپ نئے ہیں اور پہلی بار افرادی قوت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس سوال کو اپنے آپ کی تشہیر کرنے کا موقع سمجھیں۔ آپ پروڈکٹ ہیں، اب اپنے آپ کو مارکیٹ کریں۔ یہاں یاد رکھنے کی بات یہ نہیں ہے کہ صرف متعدد صفتوں کی فہرست بنائی جائے، کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے بجائے اپنی بات کی تائید کے لیے مثالیں استعمال کریں۔ مثال کے طور پر، اب درج ذیل میں سے کسی کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں: وقت کا پابند ہونا، وقت پر ہونا۔ میں وقت کا پابند انسان ہوں، میں ہمیشہ جلدی پہنچتا ہوں اور وقت پر اپنا کام مکمل کرتا ہوں۔ میری پچھلی ملازمت میں بہت سی ڈیڈ لائنز تھیں، وہ وقت جب آپ کو کچھ ختم کرنا ہوگا، اور میں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ میں منظم ہوں اور اپنی تمام ملازمتوں پر عمل پیرا ہوں۔ ٹیم پلیئر بننا، دوسروں کے ساتھ اچھا کام کرنا۔ میں خود کو ٹیم کا کھلاڑی سمجھتا ہوں۔ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ جب سب مل کر کام کرتے ہیں اور اچھی طرح بات چیت کرتے ہیں تو کچھ حاصل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، ہر طرح کے حالات میں پرسکون رہنے کے لیے۔ میرے خیال میں جب آپ رپورٹر کے طور پر کام کر رہے ہوں تو پرسکون رہنے کے قابل ہونا واقعی اہم ہے۔ یہ واقعی تناؤ کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن میری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھ سکتا ہوں اور دباؤ کو مجھ پر آنے نہیں دیتا، جس سے مجھے اپنے تمام اہداف حاصل کرنے اور توجہ مرکوز رہنے میں مدد ملتی ہے۔ سوال نمبر 3، آپ کی کیا کمزوریاں ہیں؟ مجھ میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ یقیناً آپ کرتے ہیں، کوئی بھی کامل نہیں ہے۔ ہر ایک میں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ یہاں جس چیز کی جانچ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمزوریوں کو کیسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے خود آگاہ، آپ اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔
یہاں ایک اور چال یہ ہے کہ ان کمزور خوبیوں کو مثبت خصوصیات میں بدل دیں۔ مثال کے طور پر، اب کی کمزوری یہ ہے کہ آپ پروجیکٹوں پر بہت زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کام سست ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اسے مثبت میں تبدیل کریں، میں بعض اوقات دوسروں کے مقابلے میں اپنے کاموں کو مکمل کرنے میں سست ہوتا ہوں کیونکہ میں واقعی میں چیزوں کو درست کرنا چاہتا ہوں۔ میں دستاویزات اور فائلوں کو دگنا یا کبھی کبھی 3 بار چیک کروں گا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ سب کچھ درست ہے۔ درست۔ ایک اور زبردست چال یہ ہے کہ کسی کمزوری کے بارے میں بات کریں، جیسے غیر منظم ہونا سے، اور کچھ طریقوں کا ذکر کریں جو آپ اس پر قابو پانے میں مدد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جیسے میں نے ٹائم مینجمنٹ کا ایک نظام بنایا ہے جو مجھے اپنے تمام فرائض کی فہرست بنانے اور اپنی آخری تاریخوں کو ترتیب دینے کی اجازت دیتا ہے تاکہ مجھے اس بات کا واضح اندازہ ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سوال نمبر 04۔ تم نے اپنی پچھلی نوکری کیوں چھوڑی؟ اگر آپ اپنی پہلی ملازمت کے لیے درخواست دے رہے ہیں تو یہ سوال آپ کے لیے نہیں ہے۔ تاہم، اگر آپ پہلے کام کر چکے ہیں تو انٹرویو لینے والا یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ نے اپنی پرانی نوکری کیوں چھوڑی۔ کیا آپ اس لیے چلے گئے کہ آپ کو برطرف کر دیا گیا تھا؟ آپ کے پرانے باس نے آپ کو کچھ غلط کرنے کی وجہ سے جانے کو کہا؟ کیا تم نے چھوڑ دیا استعفی؟ کیا اپنے کام بند کرنے کا انتخاب کیا؟ آپ کو نوکری سے نکال دیا گیا؟ بیکار بنا دیا گیا؟ اب ضرورت نہیں کیونکہ نوکری اب دستیاب نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی پرانی نوکری چھوڑنے کا انتخاب کیا ہے تو اپنے پرانے کام کی جگہ یا باس کے بارے میں کوئی منفی بات کہنے سے گریز کریں، چاہیے سچ ہو۔ آپ کا انٹرویو لینے والا شخص لوگ آپ کو صرف منفی انداز میں دیکھیں گے۔ آپ مندرجہ ذیل کہہ سکتے ہیں، میں نئے چیلنجز کی تلاش میں ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی صلاحیتوں کو دکھانے کے قابل نہیں تھا۔ میں ایک ایسی نوکری تلاش کر رہا ہوں جو میری قابلیت کے مطابق ہو۔ میں ایک نوکری کی تلاش میں ہوں جہاں میں کمپنی کے ساتھ ترقی کر سکوں۔ سوال نمبر 5۔ اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیں۔ یہاں وہ چیز جاننا چاہتے ہیں جس کا اپنے ملازمت سے متعلق مطالعہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی تربیت اور مزید تعلیم، مثلا یونیورسٹی، کالج۔ آپ کو انہیں وہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے ابتدائی اسکول کے بعد سے کیا ہے، صرف اہم چیزیں۔ آپ کی ڈگریاں یونیورسٹی کالج سے 3-4 سال کی اہلیت، ڈپلومہ کالج یونیورسٹی پولی ٹیکنک سے ایک قلیل مدتی اہلیت مثلا 1 سال، سرٹیفکیٹ کاغذ کا ایک ٹکڑا جو کورس میں آپ کی شرکت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ تمام ضروری دستاویزات اپنے ساتھ لے جائیں کیونکہ انہیں ثبوت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 6۔ اب سے 5 سال بعد آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یہاں وہ آپ کے مقاصد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ایک بار پھر، اس کا تعلق آپ کے کیریئر سے ہے، آپ کی ذاتی زندگی سے نہیں۔ لہذا اگر کوئی خاندان فہرست میں ہے تو اس کا ذکر نہ کریں۔ محتاط رہیں کہ آپ یہاں کیا کہتے ہیں۔ آپ کو ماتوئے کشی ہونے کی ضرورت ہے، لیکن زیادہ ماتوئے کشی نہیں کیونکہ آپ کا انٹرویو لینے والے آپ کو خطرہ مقابلہ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ذکر کر سکتے ہیں، تب تک میرے پاس ہو جائے گا۔ میں پسند کروں گا۔ میری صلاحیتوں کو بہتر بنایا۔ انڈسٹری میں اپنے لیے مزید نام پیدا کیا۔ اب جو کچھ کرتے ہیں اس سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اس میں زیادہ خود مختار اور نتیجہ خیز بنے، زیادہ کرنا۔ میرے علم میں اضافہ، بہتر، ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا، ٹیم لیڈر بنے۔ سوال نمبر 7۔ آپ کس قسم کی تنخواہ کی توقع کرتے ہیں؟ یہاں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نوکری سے کتنے پیسے کمانے کی توقع کریں گے۔ معقول ہو۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ انٹرنیٹ پر اپنی تحقیق کرتے ہیں کہ اوسط تنخواہ کیا ہے۔ یہ مت کہو کہ میں نہیں جانتا، یہ آپ کو غیر یقینی بناتا ہے۔ پر اعتماد رہیں اور اپنے آپ کو بہت کم فروخت کیے بغیر، کم میں جانے سے بہت زیادہ جانے کے بغیر اپنی قیمت کا نام دیں۔
इस मामले की सच्चाई ये है कि उनके जहन में तनख्वाह पहले से मौजूद है, लेकिन ये उनका ये तरीका है कि आप इस सनत को जानते हैं या नहीं, और अगर आप अपनी सलाहियतों से वाकिफ हैं। सवाल नंबर 8। क्या आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है? जी हाँ, आप करें। इस तरह एक इंटरव्यू लेने वाला आम तौर पर इंटरव्यू खत्म करेगा। वो सिर्फ शाइस्ता नहीं हैं, वो चाहते हैं कि आप बात करें। याद रखें, जब आप इस सवाल का जवाब देते हैं तो वो अब भी आपका फैसला कर रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ ना पूछें जो आपको बेवकूफ़ बनाए, जैसे कि आपकी कंपनी किस किस्म का काम करती है या मुझे हर साल कितनी छुट्टियां मिलती हैं। आप मज़ीद जानना चाहते हैं, और अगर आप कोई सवाल नहीं पूछते हैं तो वो इसे देख सकते हैं, क्योंकि आपको नौकरी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। सवालात पूछें जैसे, क्या आपके पास ऐसे मंसूबों की कोई मिसाल है जिन पर मैं काम करूंगा अगर मुझे नौकरी की पेशकश की जाए? इससे ज़ाहिर होता है कि आप असल मुलाजमत में दिलचस्पी रखते हैं, न कि सिर्फ मुलाजमत में। इस ओहदे नौकरी के लिए आम दिन क्या है? मालूम करें कि किस किस्म के फ़राइज़ शामिल हैं और आपसे रोज़ाना की बुनियाद पर किस किस्म की चीज़ों की तवक्को की जाएगी। क्या कंपनी अमले को अंदरून मुल्क तरबियत फराहम करती है? इससे ज़ाहिर होता है कि आप न सिर्फ नौकरी हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं, बल्कि आपकी बेहतरी और तरक्की की ख्वाहिश भी है। अगला कदम क्या है? यहाँ ये पूछने का एक तरीका है कि इंटरव्यू के अमल में आगे किया है। वो आपको बताएंगे कि उनका फैसला करने में कितने दिन लगेंगे, और अगर आपको दूसरे इंटरव्यू के लिए वापस आने की ज़रूरत है तो वो आपको मतला करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।